مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاہ اللہ، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، عزیز ساتھیو، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ درس قرآن ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک نے آج کے درس کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو خاوند ہے، جن کے نکاح کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا، جو گزشتہ آیت ہے، کہ وہ خواتین انہی گھروں کے اندر اپنی عدت کو مکمل کریں گی اور جو ان کے سابقہ خاوند ہیں وہ ان کو نان نفقے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ تو اب اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وہ مرد اپنی حیثیت کے مطابق ان کے اوپر خرچ کرے۔ شریعت محمدی نے، ہمارے اسلام نے، مذہب نے اس بات کی قید نہیں لگائی، مقدار مقرر نہیں کی کہ اتنا خرچہ، اتنی مقدار اس خاوند کو دینی چاہیے، نہیں، بلکہ اس بات کا ذکر فرمایا جو اس کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق ان کے اوپر خرچ کرے۔ اگر وہ خوشحال ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کو بند نہ کرے، خوشحالی کے اس طور طریقے کے مطابق ان کے اوپر خرچ کرے۔ اگر ایک شخص مزدور ہے، تنگ دست ہے اور غربت کے اندر اپنے دن رات زندگی کے گزار رہا ہے تو اپنی ہی اس حیثیت کے مطابق وہ خرچ کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لینفق ذو سعۃ من سعتہ، فرمایا کہ ہر وہ صاحب، ہر وہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق ان پر خرچ کرے۔ ومن قدر علیہ رزقہ، فرمایا جس کا رزق تنگ ہے، وہ تنگ دستی کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، تو فرمایا اتنا ہی خرچ کرے۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے، جو مال اللہ پاک نے اس کو عطا کیا ہے اس کے مطابق ہی وہ خرچ کرے۔ تو اللہ پاک نے کبھی اس بات کا حکم نہیں فرمایا کہ ہاں کہ تم خود غریب بن جاؤ اور مانگنے والے بن جاؤ اور اللہ کے راستے کے اندر خیراتیں کرتے چلے جاؤ اور خود فقیر بن جاؤ، تو اس بات کا اللہ حکم نہیں دیتا۔
اور اس بات کا اللہ حکم دیتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان پہ خرچ کریں، اس کے بعد تمہاری اولاد ہے اس کے اوپر خرچ کریں، اس کے بعد تمہاری بیوی ہے اس کے اوپر خرچ کریں، اس کے بعد تمہارے والدین ہیں ان کے اوپر خرچ کریں۔ تو اس لیے یہاں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا اتنا خرچ کرنا ہے مما آتاہ اللہ، جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، فرمایا اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا، اللہ کسی کو تکلیف کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، فرمایا اتنا ہی اللہ اس کے اوپر حکم دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا لا یکلف اللہ، نہیں اللہ تکلیف دیتا نفساً کسی انسان کو، کسی جان کو، الا ما آتاہا، مگر جتنا اس رب نے اسے دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے دن ایک جیسے نہیں رہتے، بعض اوقات انسان تنگی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ نعمتیں اسے دیتا ہے جو کبھی اس نے دیکھی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا سیجعل اللہ ان قریب، فرمایا بعد عسری یسرا، اللہ تمہاری تنگیوں کو فراخی کے اندر بدل دے گا۔ جو دن تمہارے تنگ گزر رہے تھے، پریشانی کی حالت کے اندر گزر رہے تھے، فرمایا وہ دن سدا بہار نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ جو تمہارے اوپر اگر تنگی کر سکتا ہے تو اللہ خوشحالی بھی دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح رزق اس کے پاس ہے۔ تو انسان کو ہر حالت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ ملے تو صبر کرنا چاہیے، اسی کے اندر انسان کی بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ تو اللہ پاک نے آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا اے میرے بندو، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ آج ہم اپنے گھر کے سربراہ ہیں، مال و دولت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے۔ فرمایا اس قانون سے تم نے اپنی روگردانی نہیں کرنی، من مرضی نہیں کرنی، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ فرمایا اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر دیکھیں، ذرا اس قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ پاک فرما رہا ہے آیت نمبر 8 کے اندر وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں تھیں، کتنی بستیاں تھیں، کتنے شہر تھے، اور اسی طرح انہوں نے نافرمانیاں کی، اَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، فرمایا اپنے رب کے حکم کی نافرمانیاں کی، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں کے احکام سے انہوں نے اپنے رخوں کو بدلا ہے، اپنے چہروں کو بدلا ہے، اپنے نفس کی پیروی کی ہے۔ تو فرمایا جب یہ لوگ اللہ کے احکام کے باغی ہو گئے اور اللہ کے رسول ان کے پاس ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کے پیغامات لے کر آئے، دین لے کر آئے، انہوں نے نہ مانا، تو کیا فرمایا پھر اللہ پاک نے فَحَاسَبْنَاهَا، بس ہم نے ان کا محاسبہ کیا حساباً شدیدا، سخت عذاب سے۔ تو جو خوشحال تھے یا تو وہ قید خانے کے اندر چلے گئے، جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مقام طیہ کے اندر 40 سال قید ہو کے رہ گئے، اور کسی قوم کے اوپر اللہ پاک نے بھوک کے دروازے کھول دیے، 4 سالی کے دروازے کھول دیے، قتل و غارت ان کا مقدر بن گئی۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا جب میں ان سے حساب لینا چاہوں تو بڑے حساباً شدیدہ، پھر سخت عذاب ہوتا ہے، محاسبہ پھر سخت ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور بڑی سختی کے ساتھ ان کا محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں بھاری سزا دی۔ میرے بھائیو، کوئی ہے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل ہو اور کہے میں رب کے عذاب کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ اس کا دفاع کر سکتا ہوں؟ نہیں، انسان کمزور ہے،
اور کچھ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، انسان کی کامیابی اسی کے اندر ہے، کامرانی اسی کے اندر ہے جو اللہ پاک قانون ہمیں بتا رہا ہے، قرآن کی صورت کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے، اللہ کی یہ کتاب ہمیں سنا رہی ہے، احکام ہمارے سامنے ہیں، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی کے اندر یہاں دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے اس صورت کے اندر جو طلاق کے مسائل ہیں اور ان خواتین کی جو عدتیں ہیں اور جو عدت انہوں نے شرعی طور پہ گزارنی ہے، تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، خاوند کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ عورت و مرد کی اللہ پاک نے دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے، تو پھر یہ معاشرہ اور یہ اسلام اور ہمارا دین جو ہمیں بتا رہا ہے اس کے مطابق انسان چلے تو یہاں دنیا کے اندر بھی وہ سرخرو ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔